سلطان محمد شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سلطنت غوریہ کے دوسرے اور آخری حکمران تھے جو 1202 سے 1206 عیسوی تک سلطنت غوریہ کے حکمران رہے۔ سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد غیاث الدین غوری سلطنت غوریہ کے تخت پر بیٹھا اور اس نے 567 ہجری بمطابق 1173 عیسوی میں غزنی کو مستقل طور پر فتح کر کے شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سلطان معز الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا۔ غیاث الدین نے اس دوران ہرات اور بلخ بھی فتح کر لیے اور ہرات کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ اگرچہ اپنے بھائی کی نائب تھے، لیکن انہوں نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ 598 ہجری میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری غوری سلطنت کے حکمران بن گئے۔ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی فوجی کارروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہوئی اور وہ مشہور عالم درہ خیبر کے بجائے درہ گومل سے پاکستان میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ملتان اور اوج پر حملے کیے جو غزنویوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گڑھ بن گئے تھے۔ یہ اسماعیلی ایک طرف مصر کے فاطمی خلفاء کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندوؤں سے قریبی تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ غور کے حکمران عام طور پر مسلمانوں کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور اسماعیلیوں کی سرگرمیوں کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ سلطان محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں ملتان اور اوچ دونوں فتح کر لیے۔ اس کے بعد 575 ہجری بمطابق 1179 عیسوی میں محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پشاور اور 576 ہجری بمطابق 1182 عیسوی میں دیبل کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دی۔ لاہور اور پاکستان کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین محمد غوری نے بٹنڈا کو فتح کیا جو پہلے غزنوی سلطنت میں شامل تھا، لیکن اس وقت دہلی اور اجمیر کے ہندو راجا پرتھوی راج کے قبضے میں تھا۔ پرتھوی راج نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین محمد غوری نے بٹنڈا فتح کر لیا ہے تو وہ ایک زبردست فوج لے کر، جس کی تعداد 2 لاکھ تھی، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا۔ دہلی کے شمالی مغرب میں کرنال کے قریب تلاوری کے میدان میں دونوں افواج میں خوب لڑائی ہوئی، لیکن شہاب الدین محمد غوری کی فوج تھوڑی تھی، اس لیے ان کو شکست ہوئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں ایک سپاہی ان کو بچا کر لے گیا۔ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس شکست کا اتنا رنج ہوا کہ 1 سال تک انہوں نے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ اس کے بعد ایک بڑی فوج جس کی تعداد 1,20,000 تھی، ان کو لے کر پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سے پرتھوی راج بھی بھارت کے 250 راجاؤں کی مدد سے تقریباً 5 لاکھ فوجی لے کر روانہ ہوا۔ اس مرتبہ بھی مقابلہ تلاوری کے میدان میں ہی ہوا، لیکن شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فتح حاصل ہوئی اور ہندوؤں کو شکست ہوئی۔ پرتھوی راج اس لڑائی میں مارا گیا۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دہلی اور اجمیر بھی فتح کر لیا اور اس کے سپہ سالار ملک محمد ابن بختیار خلجی نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال کو زیر نگین کیا۔ اس طرح پورا شمالی ہندوستان اور موجودہ پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں غیر مسلموں کی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان کھوکھر نامی ایک قوم آباد تھی جن کے ہاں ایک مسلمان قید تھا۔ یہ مسلمان ان لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بیان کرتا رہتا تھا جسے وہ لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے تھے۔ ایک دن ان کے سردار نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تمہارا بادشاہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ مسلمان قیدی نے جواب دیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے گا۔ کھوکھروں کے سردار نے جب یہ بات سنی تو اسلام لے آیا۔ مسلمان نے ایک خط کے ذریعے اپنی گفتگو کی اطلاع سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دی۔ شہاب الدین نے اس کے جواب میں سردار کو انعام و اکرام سے نوازا اور علاقے کی جاگیر بھی اس کو دے دی۔ اس کے بعد
اس کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل کھوکھر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ عہد جہالیت کے عربوں کی طرح لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ بری رسم بھی ختم ہو گئی۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ ناظرین گرامی، یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوکیوں کے بعد خراسان اور ترکستان میں خوارزم شاہی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ غوریوں کی اس خاندان سے مسلسل لڑائیاں رہتی تھی۔ غیاث الدین کے بعد شہاب الدین کے زمانہ میں یہی لڑائیاں جاری رہی۔ ان لڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین 601 ہجری میں خوارزم تک پہنچ گئے، لیکن وہاں ان کو شکست ہوئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ محمد غوری جنگ میں ناکام آ گیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر پنجاب کے کھوکھروں نے بغاوت کر دی۔ شہاب الدین محمد غوری فوراً پنجاب آئے اور بغاوت روکی، لیکن بغاوت روکنے کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے تو دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ہی غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اسلامی تاریخ کے انتہائی بہادر اور جنگی مہارت رکھنے والے حکمران۔ ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام نہ آ رہا ہو تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام لوں گا، کیونکہ کم و بیش ہر ایک مسلمان ان کے نام سے بخوبی واقف ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کمانڈر تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ 5 فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے تاریخ اسلام میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ نے 1146 عیسوی سے لے کر 1174 عیسوی تک یعنی تقریباً 28 سال حکومت فرمائی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں سے قبلہ اول بیت المقدس واپس لینے سے پہلے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں انہوں نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دے دیا۔ انہوں نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی نامور جرنیلوں سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ کی شاندار فتوحات کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیج کر 564 عیسوی میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح فاطمی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک انتہائی منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھ کیا بند ہوئی کہ مقدر جاگ اٹھے۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے 2 آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سارا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں،
کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا یہ وہی بدبخت تھے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو وہ بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگے، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا، ایسے لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائے گا۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیت المقدس کی مسجد میں رکھنے کے لیے انہوں نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حشاشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1974 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر 58 سال تھی۔ آپ بستر پر فوت ہوئے، لیکن ہر وقت شہادت کی تمنا اور جستجو میں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نور الدین الشہید کا لقب دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک انتہائی منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھ کیا بند ہوئی کہ مقدر جاگ اٹھے۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے 2 آدمی دکھا کر فرمایا مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سارا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا یہ وہی بدبخت تھے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو وہ بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگے، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا، سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا، ایسے لگتا تھا
कि पहाड़ उखड़ जाएगा। उससे अगली सुबह ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे। उनका जुर्म साबित होने के बाद सुल्तान ने उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गिर्द पानी की गहराई तक ज़मीन खुदवाई और सीसा पिघलाकर उसमें भर दिया ताकि आइंदा कोई ऐसी नापाक हरकत ना कर सके। सरजमीन हिंद से बिदात व खराफात और दुश्मन इस्लाम कुव्वतों को पसपा करके दीन इस्लाम को तरोताज़गी देने वालों में सुल्तान मुहियुद्दीन अबुल मुज़फ़्फ़र मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला का नाम भी नुमाया है। सुल्तान मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला 1027 हिजरी बामुताबिक 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी सुबह गुजरात के शहर दाऊद हिंद में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि ताला ने हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला के साहिबजादे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम सरहिंदी रहमतुल्लाहि ताला के हाथ पर बैअत का शर्फ पाया। आप रहमतुल्लाहि ताला आलिम व फाजिल, आबिद व जाहिद और मुजद्दिद वक्त होने के साथ साथ एक बहादुर, बुर्दबार और खौफ खुदा रखने वाले बादशाह थे। हिंद अफ़गानिस्तान पर आपकी हुकूमत थी। 50 साल 1 माह 15 दिन तक मनसब इक़्तिदार पर फाइज रहने के बाद 1118 हिजरी बामुताबिक 11 फरवरी 1707 ईस्वी में इंतकाल फरमाया। इनकलाबी कारनामे। आप रहमतुल्लाहि ताला जब बादशाहत की मसनद पर फाइज हुए तो हिंद में इखलाकी और माशरती हालत बहुत ख़राब थी। तवहम परस्ती, इल्हाद यानी बेदीनी, जुआ, नजायज़ टैक्स, बंग की काश्त, शराब नोशी और बदकारी आम थी। आप रहमतुल्लाहि ताला ने इन बुराइयों का खात्मा किया। नंबर 2, गानों और बुराइयों के प्रोग्राम बंद करवाए। नंबर 3, मुग़ल दरबार में धूमधाम से मनाए जाने वाले जश्न नौरोज़ पर पाबंदी लगाई। नंबर 4, हराम व हलाल कामों से रोकने के लिए बाकायदा मुख्तासिब शरई का ओहदा कायम किया, जिसके तहत लोगों को दीन के फ़राइज़ अदा करने की तलकीन की जाती और माशरती बुराइयों, शराब और जुए वगैरह से रोका जाता। नंबर 5, बादशाह जंगीर के दौरे हुकूमत में इस्लाम दुश्मन लोगों ने जिन मसाजिद पर कब्ज़ा करके घर या अपने इबादत खाने बना लिए थे, आप रहमतुल्लाहि ताला ने कब्ज़ा छुड़वा कर दोबारा मस्जिदों को आबाद किया। नंबर 6, अपने दौरे हुकूमत में शमसी कैलेंडर के बजाय कमरी कैलेंडर यानी सन हिजरी को रवाज दिया। नंबर 7, इल्म दीन की तरवीज व इशाअत में भी खूब किरदार अदा किया। नई नस्ल को बेरारवी से बचाने और इल्म दीन से आगाही के लिए छोटे शहरों, कस्बों और बस्तियों में सरकारी खर्च पर मदारिस कायम किए। इन मदारिस के तलबा के लिए वज़ाइफ और उस्ताज़ा के लिए मुशाहरे सरकारी खर्च से जारी फरमाए। नीज़ दीगर मदारिस के उलमाए कराम के लिए भी बड़े फ़ंड जारी फरमाए। नंबर 8, आप रहमतुल्लाहि ताला के दौरे हुकूमत का सबसे बड़ा और इल्मी कारनामा फ़िक़्ह हनफ़ी के फ़तावा का अज़ीम मजमूआ फ़तावा आलमगीरी की तदवीन है। इसकी तदवीन का बुनियादी मकसद आलम इस्लाम में इस्लामी अहकामात की तरवीज व इशाअत था। इस काम के लिए आप रहमतुल्लाहि ताला ने हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ बड़े बड़े उलमा व फ़ुक़हा को जमा किया, उनके वजीफ़े मुकर्रर फरमाए और उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने कम व बेश 8 साल की तवील मेहनत के बाद ये अजीम मजमूआ तैयार किया। उस्मान गाजी तारीख़ की उन अहम तरीन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने अनातोलिया के एक छोटे से शहर से इब्तदा करके जल्द ही अपनी ज़मीनों को बढ़ाया। मगर उस्मान गाजी आज भी उसी जगह खड़े हैं जहां तारीख़ और अफसाने मिलते हैं। मतलब ये कि उनके बारे बहुत सी मशहूर बातों को तारीख़ दान मानने से इनकारी हैं, मगर वो बातें तुर्क रिवायात और किस्से कहानियों में सदियों से चलती आ रही हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको उस्मान गाजी के मुताल्लिक़ 21 ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो कि शायद आपके इल्म में ना हों। नंबर 1, उस्मान गाजी की तारीख़ पैदाइश सही तौर पर मालूम नहीं, लेकिन आप 13वीं सदी में ओगोज़ तुर्कों के एक कबीले काई में पैदा हुए और ये कबीला 10वीं सदी में मुसलमान हुआ था। इसका मतलब ये है कि आप मुसलमान माँ बाप की औलाद थे। आम तौर पर यह कहा जाता है कि आप 1258 ईस्वी में पैदा हुए, मगर ये भी एक अंदाज़ा है। नंबर 2, 15वीं सदी में आपके बारे कुछ भी तहरीरी तौर पर मौजूद न था और ना ही उस्मान गाजी के दौरे हुकूमत के बारे उनके दौर के किसी तारीख़ दान की किताब से मिलता है। मसलन उस ज़माने में कई बाज़ंतीनी मौरिख़ीन मशहूर थे, जिनमें जोरिज पैकमर्स काबिल ज़िक्र हैं। शायद यही वजह है कि तारीख़ दान उस्मान गाजी के दौरे हुकूमत को ब्लैक होल का नाम देते हैं। नंबर 3, उस्मान गाजी को ओथमान भी कहा जाता है, जो कि तुर्क ज़ुबान में उस्मान की कदीम स्पेलिंग है। उस दौर में गालिबन अरबी के लफ्ज़ उस्मान की बजाय तुर्क ज़ुबान के अटमान या ओथमान के नाम से मशहूर थे। उस्मान गाजी का निक नेम कारा था, जिसका मतलब तोसिया है, लेकिन तुर्क तहज़ीब में
اس کا مطلب بہادر اور جرت مند ہے۔ آج بھی کارا ترک تہذیب میں اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو سخی ہو، خوبصورت ہو، انصاف پسند ہو اور گھڑ سواری، تلوار بازی اور فوجی مہارت رکھتا ہو۔ نمبر 5، عثمان غازی کے دور حکومت میں جو سکے بنوائے گئے ان پر ارطغرل غازی کا نام تھا، مگر ارطغرل غازی کے متعلق تاریخی طور پر بہت کم ریکارڈ موجود ہے۔ اکثر باتیں عثمانی دور کے افسانوں اور کہانیوں میں ملتی ہیں۔ نمبر 6، سوگوت کی عثمان غازی کی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ آپ یہاں ہی پیدا ہوئے اور سوگوت ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنا۔ نمبر 7، عثمان غازی اپنے والد کی زندگی میں ہی سربراہ بنا دیے گئے تھے، لیکن ارطغرل غازی کی وفات کے بعد انہوں نے کنٹرول سنبھالا اور فوراً ہی آس پاس کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے جن پر بازنطینی کا قبضہ تھا۔ 1299 عیسوی تک اتنے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس کو ایک چھوٹی موٹی سلطنت کہا جا سکتا تھا۔ نمبر 8، عثمان غازی کے شروع کے دور میں ان کی رایا خود کو رومی یا رومن کہلاتی تھی۔ عثمان غازی کے سپاہی اور انتظامیہ کے لوگوں کے لیے ہی صرف عثمانی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، مگر بعد میں تمام لوگ عثمانی کہلائے۔ نمبر 9، عثمان غازی نے آس پاس کے ترک علاقوں پر حملے نہیں کیے، بلکہ یہ علاقے شادیوں کے ذریعے یا زمین خرید کر سلطنت میں شامل کیے گئے اور کئی موقعوں پر آس پاس کی حکومتوں نے تیزی سے بڑھتی ہوئی سلطنت میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ نمبر 10، 20ویں صدی کے مغربی مورخین عثمان غازی پر غزہ تھیسس چال چلنے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس کے مطابق عثمان غازی نے آس پاس کی مسلم ریاستوں کو کافروں کے خلاف مقدس جہاد کا نام دے کر اپنے ساتھ شامل کیا۔ ایسے تاریخ دانوں کی تعداد بہت مختصر ہے اور دوسرے بڑے تاریخ دانوں نے اس بات کو رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سلطنت عثمانیہ مذہبی رواداری اور برداشت پر قائم سلطنت تھی، مگر تاریخ دان اب تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ کس طرح عثمان غازی نے شروع میں اپنی سلطنت کو بڑھایا اور سب کو یکجا کیے رکھا۔ پھر کچھ تاریخ دانوں نے ایک اور اندازہ لگایا کہ شروع میں عثمان غازی کی فوج میں مسلمان سپاہی کم تھے، مگر تمام مسلم اور کافر سپاہی مذہب کی بجائے اپنا علاقہ اور طرز زندگی ایک ہونے کی وجہ سے لڑتے تھے، لیکن اس بات پر بھی تمام مورخین متفق نہیں ہیں۔ نمبر 11، عثمان غازی کو بازنطینیوں کے خلاف پہلی بڑی فتح 1302 عیسوی میں ملی جب انہوں نے بازنطینی فوج کو شکست دی جو ان کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ عثمان غازی نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ بیفیس کے باہر ایک بڑی بازنطینی فوج کو شکست دی جو کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ بازنطینی اس کے بعد اناطولیہ سے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ نمبر 12، ترکوں میں اس وقت گوریلا لڑائی کا رواج تھا، لیکن عثمان غازی ایک بہترین جنگی منصوبہ ساز تھے۔ ان کی بہترین حکمت عملیاں آج بھی جدید فوج کے لیے کارآمد ہیں۔ عثمان غازی زیادہ تر اسکاؤٹس پر بھروسہ کرتے اور جنگ سے پہلے رضاکاروں سے مشورہ کرتے تھے۔ جنگ سے پہلے اور درمیان میں خوراک اور ہتھیار احتیاط سے تقسیم کرتے۔ انہوں نے انجینئرز اور معمار بھی رکھے ہوئے تھے جو راستے میں سڑکوں اور پلوں کی مرمت کا کام کرتے تاکہ راستے میں فوج کو کم پریشانی کا سامنا ہو۔ نمبر 13، عثمان غازی نے کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے بعد مقامی لوگوں کے رسم و رواج اور مذہب میں دخل اندازی نہیں کی۔ نمبر 14، ارتھوڈوکس عیسائی جنہوں نے مغربی کیتھولک عیسائیوں سے بہت تکالیفیں سہی، انہیں عثمانی علاقوں میں خوش آمدید کہا گیا اور خانقاہی درویش مسلم و عیسائی ان کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور انہیں اہم عہدے دیے گئے۔ نمبر 15، انہی درویشوں میں سے شیخ ادبالی تھے جو ارطغرل غازی کے ساتھ اور مشیر تھے اور انہی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے 1299 عیسوی میں عثمان غازی کی شادی ہوئی جس میں ایک خواب کا ذکر ہے۔ اس خواب کی کہانی 100 سال بعد لکھی گئی۔ عثمان غازی کی دوسری شادی ملہون خاتون سے ہوئی جو کہ مقامی سردار عمر بے کی بیٹی تھی جن سے اورخان غازی پیدا ہوئے، جبکہ رابعہ بالا خاتون سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علاؤ الدین پاشا تھا۔ یہ دونوں ستیلے بھائی تمام زندگی ایک ساتھ رہے، ان کا آپس میں بہت پیار تھا اور وفات کے بعد بھی ایک ہی مقبرے میں دفن ہوئے۔ رابعہ بالا خاتون اور ملہون خاتون نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی کہ ان میں تقویٰ اور للہیت دونوں نمایاں تھی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب عثمان غازی کی وفات ہوئی تو تب اورخان غازی نے اپنے بھائی علاؤ الدین پاشا کو تجویز دی کہ وہ اس سلطنت کو برابر تقسیم کر کے اس پر حکومت کر لیتے ہیں، مگر علاؤ الدین پاشا نے انکار کر دیا۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے والد کی بنائی ہوئی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور انہوں نے رضاکارانہ طور پر اقتدار اورخان غازی کے حوالے کر دی۔ اورخان غازی نے وزیر بننے کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔ علاؤ الدین پاشا اورخان غازی کی وفات تک
بہترین دوست، مشیر اور وزیر اعظم رہے۔ نمبر 15، عثمان غازی کے 4 مزید بیٹے اور ایک بیٹی تھی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی والدہ ملہون خاتون تھی یا رابعہ بالا خاتون تھی۔ مزید ان کے بارے تفصیل موجود نہیں ہے۔ نمبر 16، عثمان غازی کے لیے طاقت، اقتدار اور سرداری حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان غازی نے بلجیک میں بازنطینی قلعہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کے چچا دندار نے مخالفت کی اور اس کو اپنی حکومت اور اتھارٹی کو چیلنج سمجھتے ہوئے اپنے ہی چچا کو قتل کروا دیا۔ اب یہ سچ ہے یا نہیں، اس بارے کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر اس کہانی کو کئی تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے اور کئی تاریخ دانوں نے انکار کیا ہے۔ نمبر 17، عثمان غازی نے اپنی آخری جنگی فتح 1326 عیسوی میں حاصل کی، جب ان کی فوج نے بورسا کا محاصرہ کیا۔ اس وقت بازنطینیوں کی آپس میں خانہ جنگی چل رہی تھی اور عثمان غازی نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کو محاصرے کا تجربہ نہ تھا۔ اسی وجہ سے عثمانیوں کو اس قلعہ کی فتح کے لیے 8 سال لگے۔ بورسا شہر کی صورت میں ایک مضبوط گڑھ مل گیا تھا جہاں وہ قدم جما کر قسطنطنیہ کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ بورسا کی فتح کے بعد دارالحکومت سوغوت سے بورسا منتقل کیا گیا۔ نمبر 18، بورسا کی فتح کے قریب عثمان غازی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیماری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کر سکتے تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے وصیت لکھوائی جس کے مطابق بورسا میں موجود چاندی کے ایک گنبد کے نیچے دفن کیا جائے، اور آخری الفاظ جو انہوں نے سنے وہ بورسا کی فتح کا اعلان تھا۔ نمبر 19، شیخ ادابالی نے ہی ایک انتہائی اہم رسم کا آغاز کیا تھا، اور وہ رسم عثمان غازی اور ان کے بعد آنے والے سلاطین کی تاج پوشی کے متعلق تھی۔ عثمان غازی کا تخت پر بیٹھنے کے بعد شیخ ادابالی نے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے میں عثمان غازی کی کمر کے گرد تلوار باندھی۔ اس رسم کا بنیادی مقصد عثمان غازی کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ وہ اب اسلامی عقیدے کے محافظ ہیں، اور بعد میں تمام سلاطین نے اس کو جاری رکھا، مگر جب قسطنطنیہ دارالحکومت بنا تو اس کی ایوب مسجد میں شریف کونیاں ادا کرتے تھے۔ عثمان غازی کی تلوار بعد میں ہر سلطان کو تھمائی جاتی تھی۔ یہ تلوار آج بھی توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ نمبر 20، سلطنت عثمانیہ کو یورپ کے لوگ اوتومان امپائر کہتے ہیں، مگر ترکی میں اس کا اصل نام دولت العالیہ العثمانیہ ہے۔ نمبر 21، 1801 عیسوی میں بورسا میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس سے عثمان غازی کا مقبرہ کافی جل گیا تھا، جس سے ان کا تابوت نمایاں ہو گیا، جبکہ 1855 عیسوی میں جب زلزلہ آیا تو عثمان غازی اور اورخان غازی کے مقبرے کی عمارت مکمل تباہ ہو گئی تھی۔ ان کے یہ مقبرے بازنطینی طرز تعمیر پر بنے ہوئے تھے، مگر جب دوبارہ بنائے گئے تو عثمانی طرز تعمیر پر بنائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا واقعہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بچپن۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی داستان تاریخ کے آئینے میں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کیسے فتح کیا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی حج کیوں نہیں کیا؟ جنگ حطین کب اور کیوں ہوئی؟ گستاخ رسول برنس کا انجام۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کیوں نہیں مسکرائے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقبرہ کہاں ہے؟ جانیے آج کی ویڈیو میں۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین نے ان سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین نے کہا، ملک شاہ بنت سلطان بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا، یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین نے جواب دیا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے بولے، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایک ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔
شیخ نے اس لڑکی سے کہا تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی نے کہا اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ پاک ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گئے کیونکہ جو وہ سوچتے تھے وہیں یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا اس لڑکی سے میرا نکاح کروا دیں۔ شیخ نے کہا یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کی مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بہادری، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 1171 عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1182 عیسوی تک شام، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریزی جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ یورپ کی اس متحدہ افواج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جوامردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی بہادری اور سخاوت سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں کام آئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ 1886 عیسوی میں عیسائیوں کے صلیبی سردار رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھٹک اٹھی۔ چنانچہ 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ 4 مارچ 1993 عیسوی میں 56 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا
اور انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ عموری مسجد کی نواح میں سپرد حق کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کل 20 سال حکومت فرمائی۔ ایک انگریز مورخ نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف کی اور لکھتا ہے کہ اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ اپنا خزانہ اس نے مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کیا۔ وہ ابھی 9 عمر ہی تھے۔ عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ یہ ظلم دیکھ کر وہ 9 عمر لڑکا ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتا ہے، اس کی اسلامی حمیت و غیرت کو بیدار کرتا ہے اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتا ہے۔ نیک دل بادشاہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ان کے حالات کا علم ہوتا ہے تو تمام فوجیوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں رہا کے حالات سناتے ہیں اور جہاد پر ابھارتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کل صبح میری تلوار رہا کے کلے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک 9 عمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک 9 عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعض لوگوں نے فکرے کسے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بولے یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا، یہی وہ بچہ جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ گمسان کی جنگ ہوئی۔ عیسائی سپہ سالار بری آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ 9 عمر لڑکے کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور زرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کو موت کے گھاٹ اتارتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر 9 عمر کی شجاعت کے چرچے ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس 9 عمر لڑکے کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھا، جس پر آج بھی سب مسلمانوں کو فخر ہے۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریزی جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیح حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ بیت المقدس پر فتح کے بعد یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہوئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بالآخر 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے پھر قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیح آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ 4 مارچ 1993 عیسوی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک مسجد کے نواح میں سپرد حق کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف کی۔ وہ لکھتا ہے کہ بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔
بادشاہوں نے اپنے شاہ جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں، اور ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اور ان کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے بعد فریضہ حج ادا کریں، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کی ذاتی جیب خالی تھی۔ وہ مرد مجاہد جو مصر، شام اور فلسطین کا سلطان تھا، جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا وہ قاضی بہاؤالدین قاضی فضل ابن زکی نے پیسے جمع کر کے خریدا تھا، اور جائیداد کے نام پر سونے کی 1 اشرفی اور چاندی کے کل 40 سکے نکلے۔ کل جائیداد اتنی بھی نہ تھی کہ ان کے جنازے کے اخراجات ادا ہو سکیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا پیسہ بچا ہی نہیں کہ ان پر زکوٰۃ کے احکامات لاگو ہو سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا، اور نہ ہی ان کی ذمہ داریوں نے اسے مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی، اور حیات موت کی آغوش میں جا سوئی۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جب کہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے ایک جنگ سے قبل انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو ایک آنکھ آپ کی ضائع ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر ہی کیوں نہ داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 28 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 28 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا، اور انگلستان سے بادشاہ رچرڈ اور فرانس سے شہنشاہ فلپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا تھا سلطان کو شکست دینے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے، لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے، اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، کسی کو ان کے نام بھی یاد نہیں۔ 2 سال تک عیسائیوں کا یہ گہراؤ قائم رہا، اور انہوں نے اس طرح اپنی بیس کو بدلا ہوا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہوں اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوان سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ مرد مجاہد، یہ عظیم سپہ سالار ایک عام سے خیمے میں ہی وہیں کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن یروشلم اور قبلہ اول کو آزاد کروا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی۔ شہنشاہ انگلستان رچرڈ شیردل نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شخص یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے، تب تک کوئی بھی یروشلم کو فتح نہیں کر سکتا، اور یہ بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر لکھا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا پہرے دار، اسلام کا مجاہد اعظم، اسلام کی صلیبی جنگوں کا ہیرو، جس پر اسلام کو صدیوں بعد آج بھی ناز ہے، اس عظیم سپہ سالار کے دور حکومت میں ایک دفعہ مسلمانوں کا قافلہ شام سے مصر کی طرف روانہ تھا کہ اسی دوران ایک صلیبی جرنیل برنس نے مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان نہتے تھے،
اس لیے بڑبڑا اٹھے۔ اسی اثنا میں برنس کہہ اٹھا اور طنز کیا کہ تم مسلمان جو کہتے ہو کہ تمہارے نبی تمہارے مددگار ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کریں۔ نعوذ باللہ، اس کے یہ لفظ کہنے کی دیر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ تک یہ لفظ پہنچے اور وہ اسی غم میں بیمار ہو گئے اور 2 منتیں مانگی، یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں بیت المقدس صلیبیوں سے واپس نہ لے لوں، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ساری سلطنت ہی کیوں نہ لٹانی پڑے اور سارے خزانے ہی کیوں نہ صرف کرنے پڑیں۔ دوسری منت یہ مانی کہ یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں برنس کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر دوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرما دی اور وہ 2 سال تک اسی انتظار میں رہے کہ کب برنس ان کے قابو میں آئے اور وہ اس گستاخی کا بدلہ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی، اور بیت المقدس فتح ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمام صلیبی جرنیلوں کو معافی دے دی، مگر برنس کے سامنے آنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ آگ بگولا ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں تھام کر کھڑے ہو کر فرمایا کہ وہ تم تھے جس نے کہا تھا بلاؤ محمد کو؟ ہاں ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اب بات کر کیا کرنی ہے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کو اپنے ہاتھ سے کاٹا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کا سر جتنے بھی صلیبی جرنیل تھے ان کے خیموں میں بیچ دیا اور انہیں بتایا کہ تم لوگوں کو معافی اس لیے دی گی کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب کو معاف فرما دیا تھا، لیکن گستاخ رسول جو اس دن خانہ کعبہ کے غلاف سے لٹکا ہوا تھا اسے وہیں قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی وہ غیرت جس کی آج ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ جنگ حطین 4 جولائی 1187 عیسوی کو عیسائی سلطنت یروشلم اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی افواج کے درمیان لڑی گئی، جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کو عیسائی قبضے سے چھڑوا لیا۔ مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح طے پایا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ ناپاک جسارت کی کہ وہ دیگر عیسائی جنگجو امراء کے ساتھ شہر نبوی اور مدینہ منورہ پر ناپاک حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حقیقی غلام نے اس بدبخت صلیبی سردار رینالڈ کا فوری تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے تاریخی مقام پر جا لیا۔ سلطان نے اپنے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے صلیبی لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ پھینکوایا کہ جس سے میدان جنگ کی زمین پر چاروں طرف بھیانک آگ بھٹک اٹھی۔ اس خوفناک آتشی ماحول اور بھٹکتے ہوئے شعلوں کے درمیان 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی اس خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، جس کے انجام کو یاد کر کے آج بھی صلیبی حکمرانوں کے کانوں سے تپتا ہوا دھواں برآمد ہوتا ہے۔ اس تاریخی جنگ کے نتیجہ میں تقریباً 30,000 سے زیادہ عیسائی حملہ آور جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بدبخت رینالڈ کو زندہ گرفتار کیا گیا اور پھر سلطان نے مدینہ منورہ پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے اس گستاخ صلیبی سپہ سالار کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا۔ اس فتح کے بعد اسلامی افواج چاروں طرف عیسائی علاقوں پر پوری طرح چھا گئی۔ جنگ حطین کی شاندار فتح کے فوری بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 7 دن تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر سلطان سے رحم کی اپیل کی اور یوں پورے 91 برس بعد بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔
بیت المقدس کی فتح مبارک سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناقابل فراموش اور عظیم و شان کارنامہ تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ فتح بیت المقدس کے موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت اور مدد کی وجہ جنگ حطین کے خون ریز مارکے میں شہر نبوی مدینہ منورہ کی حفاظت اور حرمت کے لیے والہانہ سر بکفن لڑنے والے ایوبی سلطان کا عشق مصطفیٰ کا جذبہ ایمانی تھا۔ صد آفرین کہ اس مرد مجاہد نے جب تک شہر نبوی مدینہ منورہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے صلیبی لشکر کو خاک و خون میں روند نہیں ڈالا، تب تک یا تو وہ مرد مجاہد، وہ مرد مومن مسلح پر اپنے اللہ کے حضور حالت سجدے میں یا گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر تلوار تھامے میدان جنگ میں موجود رہا۔ میرا حق الیقین ہے کہ ایک سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی اور اس کے سر بکفن مجاہدین نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نگری کی حفاظت کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قبلہ اول بیت المقدس کی مبارک فتح کا صحرا ان کے ماتھے پر سجا کر انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ مرحبا اس مسلم مجاہد کا کردار کہ سقوط بیت المقدس کے وقت صلیبیوں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلمانہ سلوک کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی نے عیسائیوں پر کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہیں کیا۔ یروشلم اور ملحقہ علاقے کے عیسائیوں کو 40 دن کے اندر سلامتی کے ساتھ شہر سے نکل جانے کی اجازت عطا کی۔ رحم دل اور منصف ایوبی سلطان نے فدیے کی بڑی معمولی سی رقم مقرر کی، اور جو لوگ وہ بھی ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی فدیے کے شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ بعض اشخاص کا فدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ادا کر کے انہیں آزادی دی۔ اس فتح عظیم کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 762 سال تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس سن 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ سلطان کا پورا نام صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ اپنے دور حکومت میں سلطان کی حکومت دمشق سے لے کر بیت المقدس تک کئی فتوحات حاصل کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کے قبلہ اول کو نہ صرف عیسائیوں سے آزاد کروایا بلکہ کئی سال تک عیسائیوں کے بیرونی حملوں سے بھی بچائے رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1174 عیسوی سے لے کر 1193 عیسوی تک حکومت کی۔ 4 مارچ 1193 عیسوی میں شام کے شہر دمشق میں وفات پائی۔ ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس عظیم بادشاہ اور سپہ سالار کا مقبرہ کہاں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ پرانے دمشق میں ہے۔ نئے دمشق کی لمبی چوڑی سڑکوں اور بلند و بالا عمارتوں کو کراس کر کے جب پرانے دمشق میں پہنچا جائے تو وہاں مسلمانوں کی چوتھی مقدس جگہ اموی مسجد ہے۔ اس اموی مسجد کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آخری آرام گاہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ ان کے وفات کے 3 سال بعد تعمیر کیا گیا۔ آج بھی سلطان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کو اسلام کی وہ عظمت کی یاد دلاتی ہے جب پوری دنیا مسلمانوں کے قدموں تلے تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات کیسے ہوئی؟ جہاد کی پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان کو مستقل مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت میں رمضان کے کئی روزے قضا ہو گئے مگر جہاد نہ چھوڑا۔ اب جو موقع ملا تو قضا روزے ادا کرنا شروع کر دیے۔ معالج نے ان کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے منع کیا مگر سلطان نے یہ کہہ کر کہ نامعلوم آئندہ کیا حالات پیش آئیں تمام قضا روزے پورے کیے۔ صفر 599 ہجری میں بیماری شدت اختیار کر گئی اور وفات سے 3 روز قبل غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ 27 صفر کی صبح کا ستارہ افق پر نمودار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نبضیں ڈوب رہی تھی۔ شیخ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سکرات موت کے آثار محسوس کر کے سورۃ حشر کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ پر پہنچے تو یکا یک سلطان نے آنکھیں کھول دی، مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہا، سچ ہے، یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے
آنکھیں بند کر لی۔ سلطان کے غم میں ہر آنکھ اشک بار نظر آتی تھی۔ صلیبی دنیا کے چھکے چھڑا دینے والے اس مرد مجاہد کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ترکے میں کوئی گاؤں، باغ اور مکان نہ چھوڑا، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غرباء میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ ناظرین، آپ نے اسلامی تاریخ کے عظیم مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے صلیبی جنگوں میں تمام یورپ کو شکست فاش دیتے ہوئے قبلہ اول بیت المقدس کو عیسائی غلبے سے نکال کر اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غرباء میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکتا۔ اس عظیم مرد مجاہد کو دمشق میں اموری مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا، اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد جنگیں لڑی اور اسلامی سلطنت کو طویل عرصہ تک صلیبیوں سے محفوظ کر دیا تھا۔ وہ سادہ مزاج سلطان تھے جنہوں نے اپنے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا۔ ان کی جمع پونجی صرف 57 دینار تھے۔ انگریز مورخ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سادگی اور عالی ظرف ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر لکھی گئی بے شمار کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے اور درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی والہانہ محبت و احترام کا یہ واقعہ فاتح القدس میں تحریر ہے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا، اے سلطان، حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ سلطان نے لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے جو تم لوگ اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ وفد نے کہا، اے عظیم سلطان، ذرا اس کی دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجئے۔ سلطان نے پنکھے کو دوسری طرف الٹا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگے، واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ایک قبیلے نے 623 سال کیسے حکمرانی کی؟ ناظرین، اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین و خلفاء میں نہیں آتا، لیکن انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے جو 1299 عیسوی سے لے کر 1922 عیسوی تک یعنی 623 سال تک 3 بر اعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ ترک قبائل جن کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت سے جا ملتا ہے، قدیم اقوام کی فہرست میں شامل ہے۔ نفاذ اسلام سے قبل کے ادوار میں ترکوں نے وسط ایشیا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں تشکیل دی۔ جب ترکوں میں ایمان کا نور داخل ہوا تو ان کی روحانی و ایمانی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا، جس کے بعد بہت کم عرصے میں انہوں نے خود کو شہرت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس قوم میں سینکڑوں علماء و شعراء، سلاطین و فاتحین پیدا ہوئے۔ ترک کی ان عظیم شخصیات میں ایک کا نام سلمان شاہ آتا ہے۔ یہ قائی قبیلے کے سردار تھے جو 2000 نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ یہ ترک قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ تصور کیا جاتا تھا۔
سلمان شاہ 1178 میں پیدا ہوئے اور یہ ارطغرل غازی کے والد محترم تھے۔ اس زمانے میں ترکی روایات کے مطابق اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کو مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر ان کے نام کے ساتھ عموماً غازی کا لقب لگایا جاتا تھا۔ سلمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے لیے فائدہ مند تھا۔ سلمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات پہنچے۔ وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ اخلات کے حکمران سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب منگولوں کی طرف سے خطرہ ہوا تو 1221 عیسوی میں قبیلے والوں کے ساتھ اخلات بھی چھوڑنا پڑا۔ مورخ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں لکھتا ہے کہ عثمانیوں کے جد امجد سلمان شاہ تھے، جو قائی قبیلے کے سربراہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق منگولوں کے حملے کے پیش نظر دیگر بہت سارے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ جے شاہ کے مطابق سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل غازی نے اپنا سفر مغرب کی جانب جاری رکھا اور 400 خیموں پر مشتمل اپنے قافلے کے ہمراہ اناطولیہ پہنچ کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور بہت کم عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں غازیان اسلام کا لشکر جمع کر کے تاتاریوں اور بازنطینیوں کے خلاف قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ ناظرین، اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین و خلفاء میں نہیں آتا، لیکن ارطغرل غازی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے، جو 1299 عیسوی سے لے کر 1922 عیسوی تک، یعنی 623 سال تک 3 بر اعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ امیر غازی ارطغرل ترک اغوز کی شاخ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد محترم تھے۔ ارطغرل کی ولادت 1191 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، ناڈر، ذہین، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری زندگی سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے جو 2 الفاظ ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کا معنی انسان، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب پرندے کے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کی شہرت رکھتا ہے۔ یوں ارطغرل کا معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا ہیرو وغیرہ کے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی اپنے باپ سلمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر حلب کے امیر کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی۔ ارطغرل کو اس علاقے کا باقاعدہ طور پر سردار مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ ارطغرل غازی ساری زندگی سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت آخری سانس لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ ارطغرل کی آرزو تھی کہ وہ ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائے، لیکن حالات اور زندگی نے وفا نہ کی۔ چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان غازی نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب کرتے ہیں۔ عثمان غازی نے جب شیخ ادبالی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند اس کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ ناظرین، ارطغرل غازی کو اللہ رب العزت نے نہ صرف بہادری اور ذہنی بصیرت سے نوازا ہوا تھا، بلکہ ان کی عقابی نگاہیں انسانوں کو پرکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت سے مالا مال تھی۔ ایسے میں ان کی عقابی نگاہیں ان کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کو کسی اونچے مقام پر دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ ارطغرل غازی کی آخری نصیحت اپنے بیٹے کے نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھی جائے گی، جو یوں ہے: اے میرے بیٹے عثمان، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو
تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے اور تم نے کہاں جانا ہے۔ کیا عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسموں میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز پناہ گاہ میں قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 7 صدیوں تک دنیا کی مضبوط ترین سلطنت کا رتبہ سنبھالے رکھتی ہے۔ ارطغرل غازی جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے، صلیبیوں سے بھی لڑتا ہے، وہ اغوث ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے اور غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ ترکی کے تاریخی ڈرامہ ارطغرل میں ارطغرل غازی کے علاوہ جو بہت اہم کردار ہے اس میں سے ایک شیخ ابن العربی کا ہے۔ ڈرامہ میں دیکھا گیا ہے کہ حلب جاتے وقت ارطغرل غازی کی راستے میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ ملاقات پیری مریدی کے رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ارطغرل غازی اپنا مرشد بنا لیتے ہیں اور ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی میں موجود جوہر کو پہچان لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی جب بھی کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، مشکل کا شکار ہوتے ہیں، تو ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ روحانی طور پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ارطغرل غازی کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور پھر شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارطغرل کی کامیابی دشمنوں کے ہاتھ سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اچانک کسی نہ کسی طرح کی ارطغرل غازی کو مدد مل جاتی ہے۔ اس طرح وہ دشمنوں کے ہاتھ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کے دشمن ان پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تاریخ ان دونوں شخصیات کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا تاریخی واقعات و شواہد میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ ارطغرل میں دونوں کے درمیان جو تعلق دیکھا گیا ہے وہ درست ہے، یا پھر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، محض ایک کلچر اور تصوف کو دکھانے کے لیے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کردار پیش کیا گیا ہے؟ کیا شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ارطغرل غازی کا دور ایک ہی ہے یا الگ ہے؟ مگر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ 12ویں صدی کی عبقری شخصیت اور عظیم فلسفی مفکر اور محقق دانشور ہیں۔ عالم اسلام کی تاریخ کے چند اہم دانشوران، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیاء میں سے ایک شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تقریباً 500 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب الفتوحات المکیہ ہے، جس کے 560 ابواب اور 4000 صفحات ہیں۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو صوفیاء نے شیخ الاکبر کا لقب دے رکھا ہے، اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورا نام محی الدین محمد ابن العربی الاندلسی ہے۔ اندلس کے شہر موریسیا میں 1165 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم عربی النسل تھے اور اندلس میں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حاتم طائی کی نسل سے ہیں۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی اس وقت اندلس میں خانہ جنگی کا ماحول تھا اور کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی۔ اندلس کے صوبہ اشبیلا کے حاکم کے یہاں آپ کے والد محترم کا اثر و رسوخ تھا اور دربار میں آنا جانا آپ کا لگا ہوا تھا۔ عام بچوں کی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی تعلیم و تربیت پائی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، لیکن اس درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مجلس لگی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی جام ہاتھ میں لے کر پینا چاہ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز ان کو سنائی دیتی ہے، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ جام ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، تصوف، فقہ اور دیگر علوم میں انہیں کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں جو علم ہے ان کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے اندلس مناسب ملک نہیں ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر 1194 عیسوی میں مراکش پہنچتے ہیں، جہاں ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی اور دیگر علماء سے ملاقات ہوتی ہے۔ مراکش میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک خانقاہ قائم کرتے ہیں اور تصوف کو فروغ دیتے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں ان کا طویل حلقہ بن جاتا ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ پھر اندلس لوٹ جاتے ہیں اور کچھ سال یہاں قیام کرتے ہیں۔ 1199 عیسوی میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ میرے بندوں کو اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے۔ چند سال کے بعد وہ وہاں سے
1299 ईस्वी में मक्का मुकरमा पहुंचते हैं और तकरीबन 2 साल यहाँ क़याम करते हैं। उसी ज़माने में उन्होंने अपनी किताब अल-फतुहातुल मक्किया की तसनीफ़ शुरू की। उसके बाद वहाँ से बगदाद और इराक़ जाते हैं। चंद दिनों बाद यरूशलेम पहुँचते हैं और हर जगह तसव्वुफ़ और अलूम का एक हल्का कायम कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला की अर्तुग़रुल गाज़ी से मुलाकात कब और कैसे हुई? शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला 1210 ईस्वी में कोनिया में क़याम पजीर थे और एशियाई कोचक में तसव्वुफ़ और फ़िक्र व फ़लसफ़ा को आम कर रहे थे। उस दरमियान शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला का दमिश्क, हल्ब, बगदाद, मक्का मुकरमा और यरूशलेम मुस्तक़बिल आना जाना लगा हुआ था। उसी दौर में अनातोलिया की सरजमीन पर अर्तुग़रुल गाज़ी की सरगर्मियाँ भी शुरू हो गई थी। शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला जिस ज़माने में ये सारे सफ़र कर रहे थे, उसी ज़माने में काई कबीले के सरदार अर्तुग़रुल गाज़ी भी सलेबियों और मंगोलों से लड़ रहे थे। अर्तुग़रुल गाज़ी की तारीख़ी विलादत 1190 ईस्वी है, जबकि शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला की विलादत 1165 ईस्वी है। इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अंदलस से तकरीबन 1200 ईस्वी के बाद आते हैं। उधर 1210 ईस्वी के बाद अर्तुग़रुल गाज़ी की सरगर्मियाँ शुरू होती हैं और शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला भी उस ज़माने में मशरकी ममालिक में मौजूद होते हैं। इसलिए तारीख़ी हकीकत यही है कि इब्नुल अरबी और अर्तुग़रुल गाज़ी का ज़माना एक है। शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला की वफ़ात 1240 में हुई है और तकरीबन 1220 से 1240 का ज़माना ही अर्तुग़रुल गाज़ी के शबाब का है, जिसमें वो अपनी मुजाहिदाना सरगर्मियों का जौहर दिखाते हैं, मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश करते हैं और एक अजीम इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखते हैं। जिन दिनों अर्तुग़रुल गाज़ी अनातोलिया में होते हैं, शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला कोनिया में होते हैं और इसी बुनियाद पर दोनों की अक्सर मुलाकात भी मुमकिन है। ड्रामा में भी यही दिखाया गया है कि अक्सर कोनिया से हल्ब या दमिश्क जाते हुए शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अनातोलिया में मौजूद काई कबीले से होकर गुजरते हैं, अर्तुग़रुल की खबर खैरियत मालूम करते हैं और इन्हें नसीहत करते हैं। अर्तुग़रुल गाज़ी के पहले सीज़न से लेकर तकरीबन चौथे सीज़न तक शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला के साथ अर्तुग़रुल गाज़ी के ताल्लुकात को देखा गया है और ये दौर 1215 से लेकर 1240 तक का है। उस दौर में अर्तुग़रुल गाज़ी जवान था और शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला ज़ईफ़ थे। इसलिए ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला की अर्तुग़रुल गाज़ी से मुलाकात हुई थी। ड्रामा अर्तुग़रुल के राइटर मोहम्मद बोज़ीद का भी दावा है कि इनके पास ये तारीख़ मौजूद है, जिससे साबित होता है कि अर्तुग़रुल गाज़ी के रूहानी पीर व मुर्शिद शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला थे और हमेशा रहनुमाई करते थे। दोनों की मुलाकात थी और अर्तुग़रुल गाज़ी को नेक साले बनाने और अल्लाह ताला की ज़ात से ही हर मुश्किल में मदद मांगने की तरबियत की थी। इसी बुनियाद पर ड्रामा में इस किरदार को अहमियत के साथ जगह दी गई है और नाजरीन की दिलचस्पी भी इस किरदार में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बिलाशुबा ड्रामा अर्तुग़रुल में शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला का किरदार बहुत अहम है। हर मुश्किल वक्त में वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की तलकीन करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान को मजबूत करने और इनसे ही मदद मांगने की नसीहत करते हैं। अक्सर और बेशतर बातों का जवाब बराह रास्त कुरान पाक से पेश करते हैं या फिर हदीस शरीफ या कौले सहाबा से पेश करते हैं। शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला का किरदार ड्रामा को चार चांद लगाता है। ये किरदार जिस अदाकार ने अदा किया है उनका नाम उस्मान सरगोद है। तुर्क के मशहूर अदाकारों में से एक हैं। ये 20 फिल्म और ड्रामा में काम कर चुके हैं। रूस के बशिंदे खौफ के मारे थर थर कांप रहे थे। मशरक़ की सिमत से घुड़सवारों का एक बड़ा लश्कर तेजी से रूस की तरफ बढ़ रहा था। रूसी फौज ने उनका सामना करते हुए बुरी तरह शिकस्त खाई। जितने भी गांव, कस्बे और शहर उस लश्कर की जद में आए, वो सब के सब तबाह हो गए। आखिरकार रूस का सिर्फ एक ही सूबा इस लश्कर के शिकंजे में आने से बच गया और ये नोगोरूड का सूबा था। वहाँ के एक खौफजदा मौरख ने लिखा, रूस पर ऐसे कबायली हमला आवरों का सिलाब टूट पड़ा जिनके बारे में हमें ना तो मालूम है कि वो कौन है और ना हमें ये मालूम है कि वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। रूस पर हमला करने वाले ये घुड़सवार दरअसल मंगोल थे। उनका आबाई इलाका शुमाल मशरकी एशिया में वाक़ वो सहराए गोबी का इलाका है जो आज तक मंगोलिया कहलाता है। 13वीं सदी के शुरू में मंगोलों ने एशिया से यूरोप तक एक वसी इलाके पर कब्जा जमा लिया। महज 25 साल के अंदर अंदर उनके काबू में इतना बड़ा इलाका आया जितना कि रूमी सल्तनत 300 साल में मगलूब नहीं कर पाई। जब मंगोल सल्तनत अपने अरूज पर थी तो उसने कोरिया से हंगरी तक और साइबेरिया से अफगानिस्तान तक और कश्मीर तक राज किया। इंसानी तारीख में किसी और सल्तनत ने इस पैमाने के मुतवातिर इलाके पर हुक्मरानी नहीं की। मंगोल सल्तनत के बारे में सीख कर ना सिर्फ एशिया और यूरोप की तारीख के बारे में हमारा इल्म बढ़ता है, बल्कि खुदा के कलाम में पाई जाने वाली कई सच्चाइयों की तस्दीक भी होती है। मसलन ये कि हुक्मरानों की शान व शौकत महज थोड़े ही अरसे के लिए होती है। मंगोलों को अक्सर जंगली हैवानों से तशबीह दी जाती है क्योंकि वो जानवरों की तरह दूसरी कौमों पर हमलावर होते हैं। मंगोल चंगेज़ खान का कोई मजहब नहीं था। वो कहता था कि हम किसी एक मजहब को मानकर
دوسرے مذاہب کی خداؤں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ وہ گھوڑے کا گوشت، گھوڑے کا دل بڑے شوق سے کھاتے، حتیٰ کہ گھوڑے کا خون بھی پی جاتے۔ وہ گھوڑی کا دودھ پینے والے، کھوپڑیوں کا مینار بنانے والے اور مینار کے گرد ناچ کر فتح کا جشن مناتے۔ منگول لوگوں نے یورپ ایشیا کو روند ڈالا، بے انتہا قتل عام کیا۔ امریکہ اور ہٹلر تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ صحرائے گوبی میں رہنے والوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ منگولیا کو کوئی سمندر نہیں لگتا، اس لیے منگولیا سے باہر نکل کر تباہی مچائی۔ چنگیز خان کی لونڈیوں، گارڈز اور خدمتگاروں کو بھی قتل کر کے اس کے ساتھ دفن کر دیا۔ چنگیز خان نیلے جاودانی آسمان کی پوجا کرتا تھا۔ چنگیز خان اور اس کا جانشین ہلاکو خان بھی درندہ تھا۔ اس کی آنے والی نسلوں نے اسلام قبول کیا۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان تو لا مذہب ہی مرے۔ تیمور لنگ منگول نسل سے تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر بھی خصلت نہیں بدلی۔ اس نے بھی دلی میں قتل عام کیا اور کھوپڑیوں کا مینار بنایا تھا۔ ناظرین، منگول قوم ایسی خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھڑ سوار تھے اور جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا ایک زور آور جنگجو اور ماہر تیر انداز تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے۔ منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ آخرکار تقریباً 28 منگول قبیلے تموجن نامی ایک خان کی سربراہی کے تحت متحد ہو گئے۔ جب منگول اور تاتار لشکروں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تاتار یا تارتار کہا جانے لگا۔ سن 1202 عیسوی میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے۔ اس کے علاوہ اسے حاکان اعظم یعنی عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے میں ماہر تھے، اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے، اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا۔ ان کارٹا انسائکلوپیڈیا کے مطابق چنگیز خان جنگ بازی کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نیپولین اول کے برابر تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جوزجانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوزجانی نے اسے کسائی کا لقب بھی دیا۔ شمالی چین کا علاقہ مانچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو کون یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو صحرائے گوبی کو پار کرنا پڑا، لیکن یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور مانچوریا پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگے۔ آخرکار جب چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجینئرز کو کام پر لگا لیا تاکہ وہ اس کے لیے دیواریں توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی بنائے۔ شاہی رائے ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی کے سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس میں آج افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران شامل ہیں۔ سن 1218 عیسوی میں منگولوں نے مسلمان ملکوں پر دعویٰ بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے مسلمان سلطنت میں خون کی ندیاں بہا دی۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 20,000 جنگجو پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہ کاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ ان میں 80,000 سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی۔ آخرکار انہوں نے بحیرہ خزر کے ارد گرد کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان عثمان اول کے دادا سلمان شاہ اس وقت دریائے فرات میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے تھے جب وہ اسے پار کر رہے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ارطغرل غازی قبیلے کے سربراہ بنے، جنہوں نے ساری زندگی سلطان علاؤ الدین سلجوق کی خدمت کی اور اسلامی سلطنت کو بازنطینی سازشوں سے پاک کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے عثمان غازی نے ان کی جگہ لی اور پھر علاؤ الدین سلجوق کے انتقال کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم الشان سلطنت کا پرچم دنیا کے مختلف ملکوں پر 600 سال تک لہراتا رہا۔ ناظرین، سلمان شاہ کا 1236 عیسوی میں جب دریائے فرات میں ڈوب کر انتقال ہوا
तो इन्हें उसके करीब ही दफन कर दिया गया। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे होने शुरू हुए तो उस वक्त 1921 ईस्वी में तुर्की और फ्रांस के माबैन एक मुआहिदा हुआ जिसके तहत ये मकबरा तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम रहना था। जब 1923 में मुआहिदा लवाज़न के तहत सल्तनत उस्मानिया को तोड़कर तुर्की, शाम और दीगर ममालिक बनाए गए तो सलमान शाह का मकबरा शाम के हिस्से में चला गया। ताहम इस पर अलमदारी तुर्की की कायम रही। सलमान शाह का मकबरा किला जब्बार में था, लेकिन 1973 ईस्वी में जब उस इलाके में असद झील बनाई गई तो शाम और तुर्की के दरमियान मुआहिदे के नतीजे में इनकी बाकियात को तुर्क सरहद से 27 किलोमीटर दूर मुंतकिल कर दिया गया। सलमान शाह की बाकियात की मुंतकिली का ये पहला वाक़या था, जिसके बाद दूसरा वाक़या फरवरी 2015 में पेश आया। 2015 में शाम को खाना जंगी का शिकार हुए 4 साल का अरसा गुजर चुका था और यहाँ दाइश ने अपने पंजे गाड़े हुए थे। 20 मार्च 2014 को दाइश ने ऐलान किया कि सलमान शाह के मकबरे की हिफाजत पर मामूर तुर्क फौजी अहलकारों को वापस बुलाया जाए, नहीं तो वो यहाँ हमला कर देंगे। उसके बाद दाइश और तुर्की की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी रहा और अफवाहें भी सामने आती रही कि दाइश ने मकबरे की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। ताहम ये अफवाह ही रही। उसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को तुर्क पार्लियामेंट ने हुकूमत को दाइश के खिलाफ फौजी कुव्वत के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पार्लियामेंट ने ये इजाज़त सलमान शाह के मकबरे की हिफाजत के तनाज़े में दी थी। उसके बाद भी तुर्की ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन 2015 के अवाइल में दाइश ने मकबरे को घेर लिया, जिसके बाद तुर्की को फौजी कुव्वत का इजहार करना पड़ा। 21 और 22 फरवरी 2015 की दरमियानी शब 600 तुर्की फौजी 39 टैंकों और 20 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ शाम में दाखिल हुए और ऑपरेशन शाफरात शुरू किया। ये फौजी काफिला शाम के सरहदी शहर कोहानी, जिसे शामी कुर्द फौजियों ने दाइश से आज़ाद करवाया था, और दरियाए फरात से 35 किलोमीटर दूर जुनूब से होता हुआ सलमान शाह के मज़ार पर पहुंचा। तुर्क फौजियों ने सलमान शाह के मज़ार पर पहुंचकर वहां फंसे हुए 38 तुर्क फौजियों को भी वहां से निकाला और उसके साथ सलमान शाह का जस्ते हाकी भी निकाल लिया। तुर्क फौजियों ने मज़ार का कम्प्लेक्स भी ये कहते हुए तबाह कर दिया कि उसको दाइश के जंगजू इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सलमान शाह के जस्ते हाकी को तुर्की मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उन्हें तुर्क सरहद के करीब तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम शामी इलाके में दफन कर दिया गया। बाद अज़ां 2018 में तुर्की की जानिब से ऐलान किया गया कि सलमान शाह की कब्र को उसके असल मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के साथ तुर्क अक़वाम की इंतहाई जज्बाती वाबस्तगी थी, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1921 ईस्वी में शाम में हल्ब सूबा फ्रांस के तसल्लुत में था, लेकिन तुर्की ने फ्रांस के साथ मुआहिदा करके इस मज़ार पर हमेशा के लिए अपना हक हासिल कर लिया था। नाज़रीन, सलमान शाह सल्तनत उस्मानिया के जद अमजद थे। खारज़मी सल्तनत पर जब मंगोलों ने हमला किया तो तुर्क कबीले जनूब की तरफ भागे और खरासान पहुंचे। इन्हीं में से सलमान शाह का कबीला भी था, जहां से सलमान शाह 13वीं सदी ईस्वी में हिजरत करके ईरान आए और वहां से अपने कबीले के साथ अनातोलिया की जानिब रवाना हुए, जहां उस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी। सलमान शाह मंगोलों के दुश्मन मुल्क में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि उनके ख्याल में यहाँ पनाह लेना उनके कबीले के लिए इंतहाई मुनासिब था। सलमान शाह मशरकी अनातोलिया के शहर अखलात पहुँचे। वो खुद और उनके कबीले वाले अपने आला औसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। अखलात के हुक्मरानों से भी ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जब यहाँ मंगोलों की जानिब से ख़तरा हुआ तो ये इलाका भी छोड़कर आगे बढ़ गए। अखलात के क़याम के दौरान सलमान शाह और उनके कबीले वालों ने बहुत नाम पैदा किया। 1221 में मंगोलों के ख़तरे की वजह से सलमान शाह को अपने कबीले वालों के साथ अखलात छोड़ना पड़ा। यहाँ से सलमान शाह ने अपने कबीले वालों के साथ शाम के शहर हल्ब का रुख किया और यहीं वो दरियाए फ़रात की लहरों की नज़र हुए।